حضرت خضر علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں جس کا بیان قرآن مجید میں خدا کے نیک بندے کے طور پر کیا گیا ہے، جنہیں بڑی حکمت اور عرفان والا علم عطا کیا گیا ہے۔ مختلف اسلامی اور غیر اسلامی روایات میں خضر کو ایک ولی یا فرشتہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بحیثیت فرشتہ وہ نمایاں طور پر اسلامی بزرگ ابن العربی کے سرپرست کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ سب فرضی قصے ہیں جو جہالت کی وجہ سے عوام میں مشہور ہو گئے ہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک وہ نبی ہیں۔ اگرچہ قرآن مجید میں ان کا نام نہیں لیا گیا، لیکن ان کا ذکر اسلامی اسکالرز نے خدا کے ایک نیک بندے کی حیثیت سے کیا ہے جنہیں علم دیا گیا ہے۔ اس نیک بندے کے علم کو موسیٰ علیہ السلام پر ان کے ساتھ کیے گئے ایک سفر میں موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس سفر میں انہوں نے کشتی میں سوراخ کرنے، ایک نوجوان کا قتل اور کنجوسوں کی بستی میں بلا معاوضہ دیوار کی مرمت کرنے جیسے کاموں کے پس پردہ اپنے علم کی بدولت کہانی کے آخر میں موسیٰ علیہ السلام پر وضاحت کی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے ہر عمل کو غیر منصفانہ اور نامناسب سمجھا تھا۔ کچھ مسلم اسکالرز کا خیال ہے کہ خضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں۔ قرآن مجید کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے بندے سے ملاقات کی۔ قرآن مجید میں ہے، ہمارے بندوں میں سے ایک جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور جسے ہم نے خود ہی علم سکھایا تھا، کہا گیا ہے۔ مسلم علماء نے اس کی شناخت خضر کے طور پر کی ہے، حالانکہ قرآن مجید میں اس کا واضح طور پر نام نہیں لیا گیا اور اس کا کوئی امر نہیں ہے کہ وہ لافانی ہیں۔ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ وہ دو سمندروں کے ملاپ پر ملتے ہیں، جہاں ایک مچھلی جس کو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے خادم نے کھانے کا ارادہ کیا تھا ان سے بچ نکلتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اس نیک بندے کے ساتھ رہنے کی اجازت طلب کی تاکہ ان سے وہ علم سیکھ پائیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے۔ بزرگ نے موسیٰ علیہ السلام کو مطلع کیا کہ یقیناً آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ ان چیزوں کے بارے میں کس طرح صبر کر سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ کی سمجھ پوری نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بلا شبہ آپ مجھے صابر ہی پائیں گے اور میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ بزرگ نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ رکھ لیا۔ دوران سفر جب کشتی میں سوار ہوئے تو بزرگ نے اختتام سفر پر ساحل سے ذرا پہلے کشتی کو پھاڑ دیا، تو موسیٰ علیہ السلام سے عین انسانی فطرت صبر نہ ہو سکا اور کہا، کیا تو نے اس لیے پھاڑا ہے کہ کشتی کے لوگوں کو غرق کر دے؟ البتہ تو نے خطرناک بات کی ہے۔ بزرگ نے کہا کہ میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے بھول جانے پر گرفت نہ کیجیے اور میرے معاملے میں سختی نہ کیجیے۔ پھر دونوں آگے چلے یہاں تک کہ انہیں ایک لڑکا ملا، تو بزرگ نے اسے مار ڈالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی صبر کا مظاہرہ نہ کیا اور کہا کہ تم نے ایک بے گناہ کو ناحق مار ڈالا، البتہ تو نے بری بات کی۔ بزرگ نے آپ سے کہا کہ میں نے تجھے کہا تھا نا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ کہا، اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کا سوال کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھیں، مجھے اس پر کوئی عذر نہ ہوگا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں پر گزرے تو ان سے کھانا مانگا، انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرنے ہی والی تھی، تب اسے سیدھا کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے
تو اس کام پر کوئی اجرت ہی لے لیتے۔ یہ سن کر بزرگ نے کہا، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، میں آپ کو اپنے ان اعمال کا راز بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اور وہ جو کشتی تھی وہ محتاج لوگوں کی تھی جس پر وہ مزدوری کیا کرتے تھے۔ میں نے اس میں عیب پیدا کر دیا، اس لیے کہ ان کا بادشاہ ہر کشتی کو زبردستی پکڑ رہا تھا۔ وہ لڑکا تو اس کے والدین ایماندار تھے، سو ہم ڈرے کہ انہیں بھی سرکشی اور کفر میں مبتلا نہ کر دے، سو ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور محبت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور جو دیوار تھی وہ اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ پس تیرے رب نے چاہا کہ وہ جوان ہو کر اپنا خزانہ تیرے رب کی مہربانی سے نکال لیں، اور یہ کام میں نے اپنے ارادے سے نہیں کیا، یہ حقیقت ہے اس کی جس پر تو صبر نہیں کر سکا۔ دوستو، یہ قصہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ملاقات پر مبنی ہے۔ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں